إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں درس قرآن کا آغاز ہوا تھا، جس کی آج انشاءاللہ 29ویں ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 سے لے کر 200 تو یہ 5 آیتیں ہیں اس رکوع کے اندر. انشاءاللہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے تلاوت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کے بارے میں. آپ کہتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. قل قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا. وکفر بہ، اور اس کو نہ ماننا، یعنی اللہ کو نہ ماننا. اللہ کے راستے سے روکنا کا مطلب یہ کہ اللہ کو نہ ماننا. والمسجد الحرام، اور مسجد الحرام سے روکنا. وإخراج أهله منه أكبر عند اللہ، اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور فتنہ ہے، بہت بڑا فساد ہے. آگے فرمایا والفتنة أكبر من القتل، اور فتنہ قتل سے ہی بڑا گناہ ہے. یعنی اگر کہیں جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، قتال ہو رہا ہے، تو اس کے اندر اگر کچھ مر جائیں کچھ لوگ، تو وہ اتنا بڑا فتنہ نہیں جتنا کہ مسجد الحرام سے لوگوں کو روکنا، گویا کہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے. آگے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ اگر وہ کر سکیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. یعنی ان کا مقصد کیا ہے؟ کفار مکہ اور مشرکین مکہ تھے، ان کا کیا مقصد تھا؟ ان کا یہی مقصد تھا کہ کسی طریقے سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان لوگوں کو اتنا متنفر کیا جائے، اتنا تنگ کیا جائے، حتیٰ کہ وہ دین سے ہی پھر جائے. جو دین انہوں نے اختیار کیا، اللہ کا، اس کے رسول کا دین محمدی، دین ابراہیمی جسے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور تم میں سے جو پھر جائے اپنے دین سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، وہ مر جائے اسی حال میں، تو وہ کافر ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت کے. یعنی کہ کوئی نیک عمل جب انسان کرتا ہے تو اس کے فائدے دنیاوی لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، انسان کو اس کو عزت ملتی ہے، اور اس کو دنیا کے لحاظ سے بھی ایک سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا بھی اس کی غرض ہو جائے گی، اور آخرت تو ہے ہی، آخرت کا ٹھکانہ تو ہے ہی برا. کون سا؟ آگے فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
اور یہی لوگ ہیں دوزخ والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ آیت پہ غور کریں، آپ دیکھیں فولا جن لوگوں نے ایسا کیا اگر وہ پھر گئے اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول کے دین سے، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل ضائع کر دے گا سارے۔ جیسے کہ کوئی شخص جب ایمان لاتا ہے، شروع میں جب وہ ایمان لاتا ہے، اسلام لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دین سے جو پھرتا ہے، جو ارتداد کرتا ہے، حکم تو یہ ہے کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے، دین اسلام چھوڑ دے، کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، اللہ کے دین کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ لوگ کافر ہیں۔ ایک آیت میں اور بھی آیتوں میں کہا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں، کفر کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا انکار۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ تو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں۔ یہی آیت یہاں پہ آئی ہے، آگے بھی آتی رہی ہے اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کریں یا اللہ کے راستے سے روکیں، وہ لوگ کافر ہیں اور وہ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اور اگر ایسا جو کرے گا تو کیا ہوگا نتیجہ؟ واللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ وہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی رحم کرنے والا، لیکن ہم کیا اس کے راستے میں پہ صحیح چل رہے ہیں، یا ہم خود بھی نہیں چل رہے دوسرے کو بھی روک رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کفر ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے گھر سے روکنا، اور اللہ کے نبی۔ اب دیکھیے آگے ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 میں وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ فرمایا کہ وما لهم الا يعذبهم الله، اللہ انہیں عذاب کیوں نہیں دے؟ هم يصدون عن المسجد الحرام، جو لوگوں کو مسجد الحرام سے روکتے، یعنی مسجد الحرام سے آج کل تو کوئی پریکٹیکلی نہیں روکتا، لیکن اس کے سسٹم سے روکنا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر ابھی آگے مزید اس کے بعد یہ نہیں رکوع جب مکمل ہوگا تو انشاءاللہ اسی آیت پر مکمل تفصیلی گفتگو ہوگی آپ سے، کہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا میسج کیا ہے، کہ اللہ کے گھر کو عام گھر نہ سمجھا جائے۔ یہ جو عام گھر جیسے مسجدیں ہوتی ہیں، عام بنائی، میں نے بنائی، آپ نے بنائی، اس نے بنائی، مسجد بنا دی، ارے مسجد وہ مسجد ہے، ہماری بنائی ہوئی مسجد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ سورہ آیت میں فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی اور کو نہیں پکارو۔ فلا تدعوا مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اللہ ہی کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں ہم جاتے ہیں نماز ادا کرنے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو سجدہ کرنا۔ لیکن آگے بتایا گیا ہے کہ مسجد الحرام کو عام مسجد نہ سمجھو، تم نے بنا لی، اس نے بنا لی، اس نے بنا، نہیں، یہ عام مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر۔ اور کیا ہے؟ ایک اور آیت ہے، اب فرمایا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96 ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک یہ پہلا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس، جو پوری انسانیت کے لیے بنایا گیا، للناس وضع للناس للذی ببکۃ، جو مکہ میں ہے، ہدی ورحمۃ للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے، تمام جہانوں کے انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت کا مرکز ہے۔ جیسا کہ اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، اللہ رب المسلمین نہیں، اللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے اللہ کا گھر کیا ہے؟ ہدی للعالمین، تمام عالم کے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تین چیزیں کیا ہوئیں؟ ایک اللہ رب العالمین، دوسرا اللہ کا گھر بیت اللہ، اسے کیا کیا؟ ہدی للعالمین، اور تیسرا
اللہ کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، تین چیزوں کو تھامنا پڑے گا۔ یعنی کہ ہم نے اللہ کو مان لیا، اس کے رسول کو مان لیا، مگر مسجد الحرام کو نہیں مانتے ہم، نہیں، مسجد الحرام کو بھی ماننا پڑے گا۔ آگے یہ آیت کی میں جو شروع ہوئی تو اس آیت میں ایک بڑی اہم سوال جو پوچھا گیا، وہ سوال اللہ کے رسول سے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ، یعنی اصل تو سوال یہ تھا کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کیسی؟ تو اللہ نے فرما دیا بہت ہی بڑا گناہ ہے یہ۔ اب حرمت والے مہینے، اس سے پہلے بھی ہم کلپ بنا چکے ہیں کہ حرمت والے مہینے کون ہیں؟ محرم الحرام، رجب المرجب اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے تصور کیے جاتے تھے، جن میں قتال ناپسند شروع سے ہی تھا، شروع سے ہی وہ کہتے تھے بھئی حرمت والا مہینہ آ گیا، جنگ نہیں کرو۔ تو اسلام نے ان میں بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا ہے کہ جب اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے بھی کہا کہ حرمت والے مہینے بالکل صحیح ہے، اور قرآن نے بھی اس کی تائید کی، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حرمت والے مہینے، اس میں جنگ حرام ہے۔ ہاں، اگر کفار کی طرف سے جنگ مسلط کی جائے تو جنگ کی جا سکتی ہے، پھر ان سے لڑا جا سکتا ہے، ظاہری بات ہے، یہ تھوڑی کہ وہ حملے کرتے رہیں، جو مرضی کرے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، نہیں۔ آگے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑا ہے۔ مطلب ایک آدمی شراب پیتا ہے، وقتی طور پہ اس کو ایک چستی سی آ جاتی ہے، اور وہ جو اگر حرام کاری کرنا چاہ رہا ہے، زنا کرنا چاہ رہا ہے، اس وقت وہ شراب پی لیتا ہے تو اس کو ایک اور ترغیب ملتی ہے، آرام سے وہ بڑے آسانی سے زنا کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور شیطان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی تو جو ہے، شراب پینا بھی تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو آگے اللہ فرمائے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں زائد از ضرورت، یعنی کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال طریقے سے دیا ہے، آپ نے حلال سے کمایا ہے، وہ حق ہے آپ کا کہ آپ رکھیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اتنا بھی نہ ہو کہ لاکھوں کروڑوں میں آپ پہنچ جائیں، حلال طریقے سے بھی آپ نے کمایا، لیکن اس میں آپ کے رشتہ دار بھوکے مر رہے ہوں اور ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ان کا بھی تو خیال کرنے کا حکم دیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ان کا بھی خیال کیا جائے۔ بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، اور بھی ہیں، بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں، بھانجے بھانجیاں ہیں، اور بھی جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اگر ان میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اور وہ حلال کھانا چاہ رہا ہے، بھیک مانگنا پسند نہیں کرتا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا، لیکن جب اس سے پرابلم ہے تو اس پرابلم کو میں محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ میں رشتہ دار ہوں، جانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ضرورت سے زیادہ تم پر خرچ کرو۔ اب آگے کیا فرما رہے ہیں؟ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے احکام واضح، اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، دنیا میں اور آخرت میں، دونوں جہان میں، یعنی کہ دنیا کے بارے میں بھی آپ غور و فکر کرو کہ یہاں پر مجھے کہاں خرچ کرنا ہے حلال طریقے سے، اللہ کے دین پر بھی خرچ کیا جائے، اور جو ہے اپنے رشتہ داروں پر، عزیز و اقارب پر، ان پر خرچ کیا جائے، ضرورت سے زائد مال۔ ہاں، یہ نہیں کہ اب وہ آ گیا مال تو اب جمع کیے جا رہے ہیں، جمع کیے، اللہ کہہ رہے ہیں الذی جمع مالا وعددا، وہ گن گن کے رکھ رہا ہے اور جمع کر رہا ہے، مال سے اتنی شدید محبت ہے کہ مال ہی چاہیے بس، اور اگر مال آ گیا تو اسے خرچ نہیں کرنا ہے، جمع کرنا ہے، پائی پائی جوڑنی ہے۔ ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ ایک پائی جیب سے نکلنا پسند نہیں کرتے، جا رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، نہ جائے بھائی، جو آ گیا وہ رکھ لو، اٹھا کے رکھ لو، جمع کیے، اللہ نے اس کا ذکر اس میں کیا، الذی جمع مالا وعددا، وہ جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے مال باقی رکھے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ، نہیں، وہ تو جہنم میں لے جائے گا اس کو مال، وہ مال اس کو جہنم میں لے جائے گا، وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا مال۔ ہاں، حلال طریقے سے آپ کریں، آپ اپنی ضروریات کو پورا ضرور کریں، یہ تو حق ہے انسان کا کہ جہاں اس کو ضرورت ہے وہ خرچ کرے، اپنے اوپر بھی کرے، لیکن اپنے اہل عیال پر بھی، اوروں پر بھی، رشتہ داروں پر بھی تو خرچ کرے، کہ نہیں وہاں نہیں خرچ کروں گا 1 روپے، اپنی ذات پہ تو کروڑوں ہو رہا ہے۔ یہ بھی تو کرتے ہیں لوگ بہت سے، جب وہ یہ کرتے ہیں تو انجام کیا ہوتا ہے وہ سب کے سامنے، پھر انجام ایسا ہوتا ہے وہ پکڑ میں آ جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ارے
ہمیں تو اتنا مال اللہ نے دیا تھا، پھر یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ کوئی ایسی بیماری خطرناک لگتی ہے، کروڑوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی حادثات ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھے تو اللہ نے مال دیا تھا، اب یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ میں نے مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا میں نے حلال طریقے سے کمایا تو تھا، لیکن حلال جگہ میں نے خرچ نہیں کیا. وہ خرچ کرنے کا بھی تو حکم ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے بس ارون کا مان کتنا خرچ کرے، فرمایا قل العفو، جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کرو. یعنی خاص طور پہ ان غریب لوگوں کو جو بیچارے بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی یا غلط کام کرنے کی نوبت آ گئی، تو بھائی ان کا خیال کرو، ان کو دیکھو کہ وہ کیا میں اس کی مدد کروں تو وہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے. بھکاری نہیں بناؤ کہ اسے بھیک مانگ دے دیا اور وہ بھیک لیتا رہ جا رہا ہے اور وہ چلا بھکاری بن گیا نا. بلکہ ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو پیروں پہ کھڑا کیا. جب اس کو پیروں پہ کھڑا کرنے کی نیت آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اوپر والا ہاتھ اللہ کو پسند ہے اور نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے ہر آدمی مانگتا ہے، مانگنا چاہیے، لیکن ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جب کوئی مسئلہ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار فلانے سے لے لوں گا، مسئلہ میرا حل ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا ایک ہے کمی، وہ کمی دور ہونی چاہیے کہ نہیں، جب بھی ضرورت ہو، جو سب کا مالک ہے، جو سب کو دیتا ہے، عرش کے خزانوں کا مالک ہے، سارے جہان کا مالک ہے اللہ رب العالمین، مجھے اس سے دعا کرنی ہے. دعا کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک راستے بنائیں گے. ہاں آپ کی کسی کے دل میں اللہ ڈال دے، وہ تھوڑا سا آپ کی مدد کرتے، وہ اچھی بات ہے. قرض لے لیا آپ نے کسی سے، اللہ سے آپ دعا کریں قرض کر جائے. لیکن آگے فرمایا کہ پھر دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو، لیکن دعا دلائیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا مانگو اللہ سے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرو کہ دنیا کے لحاظ سے بھی اسٹرگل کرو. منع نہیں کیا اللہ نے، لیکن ایسا نہیں کہ دنیا کے چکر میں ایسے غائب ہوئے کہ سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ کی عبادت بھی چھوڑ دی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو چھوڑ بیٹھے. یہ بھی نہیں کرنا ہے. ان کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہے اور اسٹرگل بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے. آگے فرما ایک آیت میں اللہ نے آگے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیں کہ ان کی اصلاح بہتر ہے، ان کی اصلاح کرو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. ان کی اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے، بیچارہ کسی کے بڑے والدین مر جائیں اور وہ یتیم ہو جائے، تو ہم یہ سوچیں کہ نہیں بیچارہ یہ غریب ہے، فقیر ہو گیا، یہ ہو گیا. یا اگر اس کے پاس مال ہے، پراپرٹی ہے، تو یہ بھی سوچ لیا کہ چلو یار اس کی پراپرٹی اپنے جو ہے ضبط کر لیں، ہم قبضہ کر لیں، ہم اس کا قبضہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آگے کیا کہہ رہا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ خرابی کرنے والے اور اصلاح کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. یعنی اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کے مال کی حفاظت کروں، ابھی یہ چھوٹا ہے، بچے ہیں، چلو ان کی مال کی حفاظت کروں، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس میں کوئی پروفٹ بھی ان کا رکھ دوں اور ان کے کاروبار میں اپنے کاروبار میں ملا لوں. ملانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کاروبار میں ملاؤ، اپنے ساتھ رکھو، ان کو حقیر نہ جانو اور ان کے ساتھ بھلائی جتنی کر سکتے ہو کرو، تاکہ وہ بھی بڑے ہو جائیں اور پھر ان کے جو بھی ان کا پراپرٹی ہے، جو ان کی چیزیں ہیں، وہ ان کو اچھے طریقے سے ان کے حوالے کر دو، تو اس کا اجر عظیم دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کی وجہ سے. آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور مشقت میں ڈال دے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ ان کے مال کو فی الحال لے کر کاروبار میں اپنے ساتھ ملا کر اس میں اضافہ کرو اور ان کے مال کی حفاظت کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور ہضم کر لے، کوئی اور لے جائے یا ان کے ہاتھ سے ہی ضائع ہو جائے. اس کو ضائع ہونے سے بچانے کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں جو ہے وہ مشقت میں ڈالے. مشقت میں تم نے نہیں پڑنا ہے، لیکن ان کے مال کی حفاظت کرنا ایسے جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس کا بڑا اجر عظیم ہے کہ آپ نے اس کی وہ جو ہے ایک غریب کی، یتیم کی، مسکین کی آپ نے حفاظت کی، اس کے مال کی، اور اس کو بڑے ہونے پر اس کے حوالے کریں. آگے فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور البتہ مسلمان لونڈی کسی مشرک عورت سے بہت بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے. یعنی کہ آپ آج کل جیسے عام کیا ہو رہا ہے، آج کل گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، فرینڈ شپ، دوستیاں یہ عام ہو رہی ہے، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، ہر جگہ دیکھو جی میری فرینڈ ہے.
اب کیا ہوا، یہ ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ماں باپ نے جب یہ سمجھایا کہ بیٹا نہیں اس سے مت کرو، یہ مجھے تو پسند نہیں ہے، تو لو بھائی ماں باپ کی بغاوت کر بیٹھے، ماں باپ کی بغاوت کر دی اور اٹھا کے جناب نہیں میں تو اسی سے کروں گا، یا لڑکی ہے تو بھی کہہ رہی اسی سے کروں گی، نہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اس قسم کی چیزیں اللہ نے اس کو منع کیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرو۔ یقین کریں جو لو میرج آج کل ہو رہی ہے، یہ فرینڈ شپ گرل فرینڈ، یہ لو میرج جو ہو رہی ہے، یہ لو میرج جو ہے یہ آگے جا کے بڑا طوفان کھڑا کرتی ہے۔ سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ارینجمنٹ۔ ہاں اگر ایک چیز اور ہے، اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ بچے بچیاں بھٹک جائیں، کہیں لو میرج ان کی ہو بھی جائے، تو بڑوں کو چاہیے کہ اس میں ان کی سرپرستی کریں اور ان کو ارینج میرج میں تبدیل کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے بھلائی کریں، اور ان کو دونوں کو اگر مل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ملال کی شادی کر دیں تاکہ وہ بھٹکنے سے بچ جائیں، الٹے سیدھے کاموں سے بچ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ایسا مت سوچو کہ یہ فلانی لڑکی مجھے بڑی پسند ہے، بڑی ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس لڑکی سے نکاح کر لو، تو میں کہہ رہا ہوں نہیں، مجھے تو وہ پسند ہے۔ اب وہ اس کے چکر میں لگے اپنی زندگی تباہ برباد کر دیں، اور معلوم ہوا کہ وہ نہ یہ حاصل ہوا نہ وہ حاصل، کچھ بھی نہیں ہوا اور زندگی برباد۔ تو یہ بارے میں تھوڑا سوچنا ہے کہ ہم سے غلطیاں یہ ہوتی ہیں، اور نوجوانی میں ہوتی ہیں یہ غلطیاں کہ بھائی مجھے تو فلانی پسند ہے، اور معلوم ہوا وہ نہ وہ ملی نہ کچھ اور ملا، زندگی برباد ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کا ولا تنکحوا المشرکات، مشرک سے نکاح نہیں کرو، اگرچہ وہ تمہارے مسلک میں نہیں ہے، تمہارے جو ہے دین میں نہیں ہے، اور کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہے، جی میں تو اس سے کروں گا، کچھ بھی ہو جائے کیا ہوا، اگر میرے مذہب میں نہیں، مشرک سے نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سختی سے منع کیا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو، اور البتہ مسلمان لونڈی کسی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، یعنی پسند بھی آگے نہیں، پسند کوئی چیز نہیں ہے بھائی، جب تک ایمان نہ ہو وہ بیکار ہے۔ آگے کیا فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں سے نکاح نہ کرو، چاہے وہ لڑکے لڑکی بوائے گرل فرینڈ جو بھی ہے بھائی، یہ دیکھ لو کیا آیا کہ ایمان بھی ہے اس کے پاس یا نہیں، ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے۔ لیکن ویسے کوئی بات نہیں، اگر وہ ایمان والی ہے اور شرک نہیں کرتی یا لڑکا شرک نہیں کرتا، تو یہ ارینج میرج میں تبدیل کر کے اس کا نکاح پڑھا دیا جائے، اچھی بات ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے کہ نکاح ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ بھٹکے بچے ادھر ادھر۔ آپ بعض دفعہ بغاوت کر بیٹھتے ہیں بچے بغاوت کر دیتے ہیں کہ بھائی میں ماں باپ کی میں بات وغیرہ نہیں مانوں گا، اور جا کے کورٹ میرج بھی اچھا ہو رہی ہے، تو چلے گئے کورٹ میں، چلے گئے شادی کر لی، اس کا کیا نقصان ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا ولی نہیں اس کا نکاح نہیں، یعنی ولی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ ولی کون ہے؟ آپ کا سرپرست کون ہے؟ آپ کے والد محترم، والد محترم وہ ہیں، پیرنٹس ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ جو وہ بھیجیں، جو وہ کہیں کہ بھئی یہ مجھے اچھی لگی، تو کہا دو کہ الحمدللہ مجھے یہ پسند ہے، اللہ کی طرف سے خیر آئے گی، بھلائی آئے گی انشاءاللہ۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور جو ہے یہ مت سوچیں کہ یہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں، بھائی یہ سوچیں کہ یہ نیک بندی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا شادی کرو تو نیک عورت سے کرو، نیک خاتون سے کرو، یا لڑکا بھی ہو مرد وہ بھی نیک ہو، تو یہ نیکی کا جب سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور برکتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ آگے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، یہاں تک کہ وہ ایمان لائے۔ البتہ غلام، مسلمان غلام بہتر ہے، یعنی کہ غریب انسان ہے لیکن وہ مسلم ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ عبادت گزار ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اس سے کرو تو اس میں خیر آ جائے گی۔ اور اگرچہ مشرک زیادہ اچھا لگے کہ لڑکا ہے نہیں وہ تو یار میرے مذہب میں نہیں ہے، میرے مذہب سے ہٹ کر ہے، لیکن مجھے اچھا پسند لگتا ہے، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین، ایسے تجربے کر کے دیکھیں۔ طلاقیں ہو گئی، بڑا حال برا ہو گیا، بچی بیچاری نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، شادی ماں باپ نے کر دی کہیں بھی، اور اس کے بعد روتے رہے، پھر بعد میں پھر کہیں جب ہوا تو ہوا، رہے بھائی اس بچی کی زندگی خراب نہیں کرو، اس کو سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ ایمان کی بات ہے، خوبصورتی کو کیا دیکھنا، کہ بڑی خوبصورت، بڑا یہ، اللہ نے خوبصورتی کیا چاٹنی ہے، آپ وہ کام کرو کہ جو اللہ جس سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیندار عورت یا مرد تلاش کرو، جب نکاح کرنے نکلو تم دیندار عورت دیندار مرد، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اللہ اور رسول کے کیا احکامات ہیں، اور اگر وہ دین جانتا ہے جانتی ہے تو بہتر ہے۔ آگے فرمایا یہ تو مشرک ہیں، یہ تمہیں بھٹکائیں گے، اور کیا ہوگا اولئک یدعون الی النار، اور وہی لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی وہ جب ایک ایسے بندے سے ہم شادی کر لیں جس کو دین کا کچھ پتہ نہ ہو نہ کسی چیز کا، تو وہ کیا کرے گا آپ کو،
الٹی سیدھی باتیں بتائے گا، الٹی سیدھی راستے لے کے چلے گا، اور اس کے بعد وہ دوزخ کی طرف لے کے جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں ایسا نہ کرو، بلکہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ بلاتا ہے اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف۔ ایک آیت میں کہا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اس مغفرت کی، وسارعوا اس جنت کی طرف، دوڑو اس جنت کی طرف، الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف، اور سارعوا الی مغفرۃ وجنۃ، اور اس جنت کی طرف عرضها السماوات، جو زمین و آسمان سے بڑی ہے جنت، اس جنت کی طرف دوڑو۔ سب سے قیمتی چیز جنت ہے، ابھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا، لیکن جب ہماری آنکھ بند ہوگی تو دل کی آنکھ کھلے گی اور قبر میں رکھا جائے گا، تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ اگر کاش ہم جنت کی کھڑکی، جنت کی کھڑکی کھلے گی جب ہم نیک میاں بیوی ہوں گے، تو اللہ سب سے بڑا کام یہ کرے گا، اس کے مرنے کے فوراً بعد اس کو جہنم سے بچائے گا اور جنت کی کھڑکی کھولے گا اس سے قبر میں، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ان لوگوں کے لیے اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ آگے ایک آیت میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی دین کو تھامنا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، اور جن چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں دنیا بھی بہت بہترین سکون والی ہوگی، اطمینان قلب ہوگا، اور آخرت بھی انشاءاللہ جنت الفردوس نصیب ہوگی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔